ویلکم ٹو کلاس روم. خوش آمدید. بھلی کرے آیا. آپ سب کا سواگت ہے. معافی کا طلبگار ہوں الطاف بھائی. ایک اتوار کا گیپ میرا جی چاہا تھا کلاس روم میں، پچھلے کلاس روم میں، کہ آپ سے کچھ باتیں کروں، کیونکہ ہم فقیر مسکین بھکشو آپ تک تو پہنچ نہیں سکتے، تو آپ سے ہم کچھ باتیں، کچھ گزارشیں. تو پچھلے کلاس روم میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ کا خطاب ٹیلی فونک یہ اے وی ہونا چاہیے، اس کو سی ڈی پہ ریکارڈ ہونا چاہیے. آلریڈی پری ریکارڈڈ ہو یہ پروگرام. پری ریکارڈڈ ہونے کا یہ ہوگا کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی. جو ایسے نکات جو بعد میں آپ کی رابطہ کمیٹی کو سمجھانے کے لیے پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، نہیں الطاف بھائی نے یہ نہیں کہا تھا، الطاف بھائی نے یوں کہا تھا، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ غلط نکالا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اگر آپ اس کو ڈی وی ڈی پہ ریکارڈ کر کے، اور پہلے اس کی ریکارڈنگ آپ دیکھ لیں، جو اپنا آپ کا تھنک ٹینک آپ کے ساتھ ہے. یہ گزارش ہے فقیر کی. میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ میڈیا کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو میڈیا کے بارے میں گائیڈ کرتے ہوں گے کہ کس طرح آپ ان کے سامنے آئیں اور کس طرح آپ اپنا لیکچر ڈیلیور کریں. تو گزارش یہی ہے کہ آپ ڈی وی ڈی پر، سی ڈی پر اپنا پروگرام ریکارڈ کریں اور وہیں پر اس کو پبلک کے سامنے لے آنے سے پہلے آپ کا تھنک ٹینک دیکھے، آپ کی رابطہ کمیٹی دیکھے، اور اس کے بعد آپ اس کو جتنے آپ کے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ جتنے لوگ آپ کے سامنے آپ کے میدان میں جہاں پر آپ کا یہ خطاب سنا جاتا ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ایک ہیوج اسکرین لگا ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں 125 فیٹ بائی 80-90 فیٹ اگر اس کو لگایا جائے تو ایک ہیوج اسکرین اور ایچ ڈی پر اس کی ریکارڈنگ ہو تو ہر چیز واضح اور اچھی ہو گئے گی. یہ ایک سجیشن ہے. آپ اپنے جو آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں آپ ان سے مشورہ کر لیں. میں پرانے دور کا میڈیا کا آدمی ہوں لیکن میں کٹا نہیں ہوں اپنے اس دور سے. تب بھی مجھے خوشبو کا پتہ چلتا تھا اور اب بھی مجھے خوشبو کا پتہ چلتا ہے. تب بھی بدبو کا مجھے پتہ چلتا تھا، اب بھی مجھے بدبو کا پتہ چلتا ہے. تو لہذا اگر میں کنٹینیو کر رہا ہوں تو عمر کا اس میں کوئی میں نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا کہ آج سے اگر 50 برس پہلے میں میڈیا میں کام کرتا تھا اب میڈیا کچھ اور ہو گیا، کیونکہ میں لگاتار اس کے اندر حاضر ہوں. تو یہ میری چھوٹی سی گزارش تھی. اس کے بعد موسٹ امپارٹنٹ چیز ایک جو میں آپ سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا، میں آپ سے کاش کہ کبھی ایسی اپرچونٹی ہوتی کہ آپ بیٹھتے، رابطہ کمیٹی کے آپ کے ممبر بیٹھتے، تھنک ٹینک والے بیٹھتے اور یہ فقیر آپ کے سامنے کچھ گزارش ہے. کیونکہ یہ ون وے ٹریفک ہے. جس طرح آپ کا خطاب ون وے ٹریفک ہے، لوگ کچھ بتا نہیں سکتے آپ کو اس وقت، صرف آپ ان کا ریئیکشن سن سکتے ہیں. اسی طرح یہ ون وے ہے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور اس پر آپ کا ریئیکشن کیا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو. تو خیر وقت کی بات ہے. یہ فصیلیں سی بیچ میں کھڑی ہو گئی ہیں. پاسپورٹس چاہیے اور ویزا چاہیے آپ تک آنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. اس میں اپنے اپنے خطاب میں، حالانکہ آپ کی رابطہ کمیٹی نے اس بات کو واضح طور پر سب کے لیے صاف کر دیا تھا کہ الطاف بھائی نے سندھ کے بٹوارے کی بات نہیں کی، کہ سندھ کو تقسیم کیا جائے اور پھر بیچ میں سندھ 1 اور سندھ 2
ویسے ہی جس طرح ہم حالات دیکھ رہے ہیں کراچی کے اس کے، تو سندھ ویسے ہی نمبر 2 ہو گیا ہے پاکستان میں. روزانہ جتنے لوگ یہاں پر مرتے ہیں سندھ میں، شاید ہی پاکستان کے دیگر 3 صوبوں میں اتنے لوگ مرتے ہوں. تو یہ لفظ آیا تھا، یہ لفظ ڈیفینیٹلی آیا تھا اردو بولنے والے. اس پر میں نے گزارش کی تھی اور بہت ادب سے کی تھی کہ کیا پاکستان میں ایکسیپشنز کو چھوڑ کے، کیونکہ پاکستان میں کچھ علاقے اتنے دور ہیں اور سویلائزیشن جہاں ہم ہیں وہاں سے ان تک پہنچنا آلموسٹ امپاسبل ہے. کئی جگہ تو ہمارے پروڈیوسرز بتاتے جو دور دراز علاقوں میں، وہ سمجھتے کہ قائد اعظم ابھی تک پاکستان کے بادشاہ ہیں. ایسے علاقے پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے ریل گاڑی نہیں دیکھی. تو گزارش یہ ہے کہ کیا ان ایکسیپشنز کو چھوڑ کر جو میں نے ابھی گزارش کی، کیا پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہے جو اردو بولنا، اردو پڑھنا، لکھنے کی تو الگ بات ہے، پڑھنے اور لکھنے کی وہ پھر لٹریسی میں بات چلی جاتی ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. اور پڑھے لکھے کی جب بات آتی ہے تو اس میں وہ انگلش بھی آ جاتی ہے، اس میں اردو بھی ہے، تو اس میں سندھی بھی ہے، تو پشتو بھی ہے، تو فلاں جتنی لینگویجز ہیں جو لکھی پڑھی جاتی ہیں پاکستان میں وہ سب آ جاتی ہیں. تو اول تو یہ پاکستان گورنمنٹ کی جو فگرز ہیں بالکل فیک ہیں اور بوگس ہیں کہ پاکستان میں 55% پڑھے ہوئے لوگ ہیں. یہ بالکل قطعی غلط اور بے بنیاد اور بوگس فگرز ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی ریسرچ کیا جاتا ہے اور جتنے بھی اسٹیٹسٹیکل ڈاٹاز کلیکٹ کی جاتی ہیں اس کے پھر کاؤنٹر چیکس ہوتے ہیں. اب مثلاً کاؤنٹر چیکس یہ ہیں 55% پڑھے لکھے لوگ جہاں پر رہتے ہوں. اٹس ناٹ اے اسمال فگر. 55%. 55%. پاکستان کی آبادی تقریباً کہتے ہیں 18 کروڑ سے نکل کر تقریباً کوئی 20 کروڑ کے قریب، 18 اور 20 کے قریب. کیونکہ جس طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ناقص، ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ناقص، اسی طرح معاف کیجیے گا گلے میں اس لیے پچھلا ہفتہ میں ایبسنٹ ہو گیا تھا، تکلیف ہے. تو جس طرح گورنمنٹ کا ہر ادارہ معتبر نہیں ہوتا، اگر جس کے پاس 2-4 پیسے ہوتے ہیں تو اپنے وہ نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج کے لیے نہیں لے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ان کا کیا حال ہوگا، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. خود گورنمنٹ کے ارکان، ان کو چونکہ انہوں نے اپنے لیے پرکس جو ان کو ملتے ہیں اس میں انہوں نے تحریر کروا لیا ہے کہ اگر مجھے زکام بھی ہوگا تو میں نیو یارک جاؤں گا زکام کا علاج کروانے. تو اسٹیٹسٹیکل ڈاٹا نے جو ہمیں فیکٹس، فگرز دنیا کو دکھانے کے لیے ہم تک پہنچائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 55% پاکستان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ بوگس فگر ہے. وہ اس لیے کہ میں آپ کو اس کو کاؤنٹر چیک آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کا. 20 کروڑ لوگوں کے لیے، 18 لے لیں، 18 سے 20 کروڑ پاکستانیوں کے لیے سب اخبار، اردو، انگلش اور سندھی. پنجابی میں چونکہ اتنی بڑی تعداد میں ایک اخبار نکلتا تھا، پتہ نہیں اب مجھے ٹھیک سے یاد نہیں نکلتا. سندھی میں 10-15 اخبار، اردو میں اس سے زیادہ کچھ اخبار، انگریزی کے 4-5-6 اخبار پاکستان کے. ان سب کو ملا کر ان کی ڈیلی سرکولیشن 10 سے 12 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے.
That means it is not even 1%. तो भाई 54% क्या पढ़ते हैं? एक इशारा मुझे दिया गया है कि रिसेस ले लें, क्योंकि ये क्लास रूम है तो हम इसमें वक्फे वगैरह की बात नहीं करते हैं। तो ये क्लास रूम है, छोटी सी हम रिसेस लेंगे, रिसेस से वापस आएंगे और उसके बाद इस बात को हम आगे ले चलेंगे। रिसे से फकीर की वापसी। तो भाई अगर 54% पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, दैट मीन्स समवेयर 5, 6, 7, 8 करोड़ आदमी पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान के। तो 7, 8 करोड़ लोग जो हैं वो 12 लाख अखबार पढ़ते हैं, 1% भी नहीं है। लिहाजा इन फिगर्स को हम वो नहीं करते, उस पर हमारा कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुझ जैसे फकीरों के इल्म में है, क्योंकि हम एयर कंडीशन कमरों में बैठकर और वहाँ कुछ तहरीर करना और फैक्ट्स फिगर्स नक्शे बनाना और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ग्राफिक्स में आपको फैक्ट्स फिगर्स दिखाना काम करने के लिए है, कर सकते हैं हम भी ये काम भी। लेकिन आई वुड लाइक टू फेस द फैक्ट्स, ग्राउंड रियलिटीज एज दे आर। कराची से निकले हमारा कश्मीर, एक तो उनका है ना, हिंदुस्तान की तरफ है आधा, आधा हमारी तरफ है। इसके लिए भी हाँ, पहले मैं बात करूँ, उसके बाद ही कश्मीर की बात आई तो मैं कश्मीर की बात करूँगा आपसे। कराची से ही कश्मीर तक चले जाए, आज़ाद कश्मीर उसको कह दें। हालांकि वो अगर आज़ाद कश्मीर है तो फिर वहाँ पर हमारे पाकिस्तान की करेंसी क्यों चलती है? पाकिस्तान का आइन क्यों है यहाँ पर? उसको आज़ाद होना चाहिए ना, आज़ाद है ना। अगर हम हिंदुस्तान के कब्ज़े में जो पाकिस्तान है उसको हम कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर है, वो इसलिए मकबूजा कश्मीर है कि वहाँ पर हिंदुस्तान की करेंसी चलती है, हिंदुस्तान का कानून चलता है। अगर ये पाकिस्तान जो हमारे पास पाकिस्तान है ये आज़ाद है, आज़ाद हम उसको कहते हैं, तो यहाँ फिर पाकिस्तान की हमारी करेंसी क्यों चलती है? उनकी अपनी करेंसी क्यों नहीं है? उनका अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं है? ये अलग डिबेट्स है भाई। इस पे कभी आपसे मुलाकात होगी, आपकी राब्ता कमेटी से होगी तो उस पर बात होगी कि कौन किसको क्या चक्कर दे रहा है कश्मीर के नाम पर। उधर तुम इधर हम, ये जुमला भी किसी ज़माने में चला था। बहरहाल ये अलग है। तो यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक उर्दू बोली जाती, समझी जाती है। आप मुजफ्फराबाद चले जाएं, आप सिंधी में बात नहीं कर सकते वहाँ जाकर, वहाँ आप उर्दू में बात करेंगे, उनको सब कुछ समझ में आती है, वो बोल सकते हैं, वो लिख सकते हैं। यही सूरत हाल थी बंटवारे से पहले हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान की, कि आप कलकत्ता से निकले कराची तक आए तो तकरीबन 2,500-3 हज़ार मील का रास्ता है ये, 2,500 तो पक्का पक्का, कि आप कलकत्ता से निकलें। अब उसको कोलकाता, वो बंगाली लैंग्वेज में उसका नाम उन्होंने रखा है कोलकाता। लेकिन हम जो यहाँ पर है ना, हम सक्खर को अभी तक इंग्लिश में सक्कर कहते हैं। सक्कर, SUKKUR। भाई डबल के की बजाय अगर एक के उसके बाद एच लगाए तो सक्खर हो जाता है। लेकिन सिंध असेंबली को इतनी फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं पाकिस्तान कि सिंध को चलाने के लिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि शेर बकरी ये वो चूहे वूहे सब एक जगह से पानी पीते हैं, घास खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बड़े खुश हैं। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी।
تو ان کو فرصت نہیں ملتی کہ سکھر کو سکھر لکھیں، سکر کو سکھر، لیکن انہوں نے کولکتہ، بامبے کو ممبئی کر دیا۔ لیکن میں پوری لینتھ اینڈ بریتھ انڈیا کی پارٹیشن سے پہلے کلکتہ سے کراچی تک بنگالی نہیں بولے جاتے۔ اگر وہاں سے بنگالی نکلتا ہے، کراچی آ رہا ہے کسی کام سے کلکتہ سے، تو یہاں آئے گا وہ اردو میں بات کرے گا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کراچی میں عام طور پر اردو کو ہم کہتے تھے ہندوستانی میں بات کر رہا ہے، یعنی کہ دس واز دا لینگویج آف انڈیا، پورے انڈیا کی زبان تھی، دنیا کی واحد زبان، کرشماتی جس کو میں کہتا رہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے آپ مقتدرہ ایک قومی زبان بنا لیں، اردو تحفظ کی کوئی محکمہ بنا لیں، کچھ یہ کریں، یہ وہ زبان ہے جس کے حوالے سے آپ روزی تو کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو چیئرمین بن کے وہاں بیٹھ کر، لیکن اس کو اتنی طاقت ہے اس زبان کی اپنی کہ وہ آپ کو سہارا دے سکتی ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ کین اسپریڈ آن اٹس اون، کرشمہ ہے۔ 47 میں مسلمانوں کی زبان ہونے کی چھاپ لگنے کے بعد جھٹکا آیا اردو زبان کو۔ اب تک یہ کل پرسوں بھی میں نے ایک مار دھاڑ سے لبریز ایک انڈین فلم دیکھی، جے ہو، پہلے لفظ سے لے کر آخری لفظ تک اردو میں، وہ ٹائٹل ہندی لکھیں، جو بھی لکھیں ان کی مرضی ہے، اردو نے خود کو سنبھال لیا۔ سنبھال کیا لیا؟ اس میں کوئی ایسی غیر معمولی چیز ہے کہ جس میں بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے بھی بیٹھیں گے تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ اٹس این فینامنا، اردو لینگویج از این ان ایکسپلینڈ فینامنا۔ اس سے دوسرے لوگ اردو لینگویج اتھارٹی اور فلاں اتھارٹی، تحفظ اردو، یہ بنا کر اس کے 20 21 22 کی گریڈز میں بیٹھ کر اس کی روزی تو کھا سکتے ہو، لیکن اردو کے بارے میں آپ کچھ نہیں اردو کو کر سکتے۔ اٹس سو پاورفل اے لینگویج، اتنا بڑا اس کا اسپریڈ ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آپ کما سکتے ہو، اس کے سائے میں کھڑے رہ سکتے ہو، اس کو کسی کے سائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ از سچ اے لینگویج، زبردست۔ تو بھائی اب سوال پوچھتا کہ اردو بولنے والے کون ہیں؟ یہ جو الفاظ آیا، ہاں بھائی، یہ فقیر کی سمجھ میں اردو بولنے والی بات جو میں نے ایکسپلین کی، ہر شخص پاکستان میں اردو بول سکتا ہے، جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ اصطلاح اگر اجازت دیں، کیونکہ آئی نو یو آر بینگ فالوڈ بائی اے ملٹیٹیوڈ آف پیپل، دے لو یو، دے ریسپیکٹ یو، دے ایڈور یو۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ اردو بولنے والا لفظ جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا، اب یہ اپنی معنی اس لحاظ سے مادری زبان، اس لحاظ سے اردو بولنے والے یہ محاورہ، یہ استعارہ، یہ فریز اس معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یا تو کھل کر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے، وہ لوگ جن کی مادری زبان اردو ہے، ان کے ساتھ سندھ میں اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا، مادری زبان پہ لفظ، اردو بولنے والے نہیں، کیونکہ اردو اب سب بولتے ہیں، اردو سب کی زبان ہے۔ اب جب کہ یہ لفظ سامنے آیا، مادری زبان، تو پھر ہمیں ایک جائزہ لینا پڑے گا، وہ
ग्राउंड रियलिटीज की तरह बिटर, थोड़ा सा तकलीफ दह तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हैरत में डालने वाला। वही बात हैरत में इसलिए डालने वाला कि जिस तरह मैं अर्ज करता रहा हूं, शुरू से अर्ज करता रहा हूं, अभी से नहीं, 1960 में जब मेरा स्टेज प्ले उर्दू का पहला कराची में, उसकी रिहर्सल्स, अब जो पाकिस्तान आर्ट काउंसिल जिसको कहते हैं, ये कराची आर्ट काउंसिल इसका नाम होता था, उसमें रिहर्सल्स होते थे। ये फिर थियोसॉफिकल हॉल में, उस वक्त से ये मैं कहता आया हूँ। उस वक्त तो किसी ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा था कि तुम तो सिद्धी हो, फिर ये उर्दू में आपने प्ले विले कैसे लिखा, क्या किया? तो मैंने उससे कहा था कि उर्दू से मेरा कुछ इस तरह का रोमांस है कि अगर मुझे कभी किसी से मोहब्बत हो गई तो मैं उससे एक्सप्रेशन अपनी मोहब्बत का उर्दू में करूंगा, अंग्रेजी में उससे नहीं कहूंगा आई लव यू। मैं अपनी मोहब्बत का इजहार उर्दू में करूंगा। ये मैंने 1960 में कहा था। तो अब फिर मुझे यहां से इशारे दे रहे हैं कि रिसेस एक छोटी सी ले लें, तो भाई मैं एक छोटी सी रिसेस ले रहा हूं। और इस बात को आप बराए मेहरबानी छोटी सी रिसेस के बाद आप नोट्स लेना चाहें, नोट्स उसके लें, आप अपने दोस्तों से मशवरा करना चाहें, उनसे लें। एक छोटी सी रिसेस के बाद फ़कीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। रिसेस से फ़कीर की वापसी। भिक्षु हूं मैं महात्मा गौतम बुद्ध का, इसलिए ये हाथ जोड़ना जो है, इसको किसी और मायने में नहीं कि ये हिंदू तहजीब है तो फला तहजीब है। वो तो हमारी क्रिश्चियनिटी में वो बीबी मरियम को मैं की काफ़ी तस्वीरें मैंने देखी जिसमें वो हाथ जोड़े इस तरह खड़ी हुई है। तो लिहाजा इसको हम मज़ाहिब को हम अपनी इन बातों में हम अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे फील हो रहा है। हालांकि ये वन वे ट्रैफिक है, मैं आपको नहीं सुन सकता, आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं हो रही है, और किसी पे किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी या किसी पे कोई अटैक नहीं, ये हम दिल की बातें कर रहे हैं। इट्स अ कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्ट्स। अहमद नदीम कासमी शायर भी, अफसाना निगार भी, ग़ालिबन उन्होंने ड्रामे भी लिखे, और एक मार्कतुल आरा मैगज़ीन के बरसा बरस एडिटर पंजाबी थे, लिखा सिर्फ उर्दू में उन्होंने। फैज़ अहमद फैज़ पंजाबी, मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी। हम उसी बात पे आ रहे हैं कि मादरी ज़बान कहने से डज इट मेक एनी डिफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन वी मेक, द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, द कंट्रीब्यूशन दे मेक टू उर्दू लिटरेचर एंड द लैंग्वेज, in order to contribute towards the उर्दू लैंग्वेज, उसके समुद्र में अपना हिस्सा डालने के लिए, समुद्र है, उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए लाजमी नहीं है कि आपकी मादरी ज़बान उर्दू हो। अल्लामा इकबाल इतने अच्छे शायर उर्दू के, घसीट कर उसको ले गए सियासत में। अगर उनको सियासत में नहीं ले जाते तो उनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका होता। मादरी ज़बान पंजाबी, पंजाबी भी ठेठ सियालकोट वाली पंजाबी।
احمد فراز پاکستان میں رومانس کرنے والوں کا اپوسٹل، کیونکہ میں لفظ پیغمبر استعمال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں لوگ، اتنے گلٹی کانشیس ہو گئے نمبر 2 کام کرتے کرتے لوگ، کہ اگر ذرا سا ادھر ادھر تو ایک دم اپنی جگہ سے کرسیوں سے اڑ جاتے ہیں اٹھ کے۔ اب حالانکہ خلیل جبران ان کی کتاب پروفٹ پیغمبر کے نام سے پاکستان میں سیل ہو رہی، تو رومانس کرنے والوں کے اپوسٹل میں استعمال کروں گا انگریزی کا لفظ، پیغمبر نہیں، احمد فراز، جس نے بھی محبت کی اس نے احمد فراز کو استعمال کیا، اس کے اشعار کو۔ راجندر سنگھ بیدی، سرلا دیوی، اپیندر ناتھ اشک، کسی کی مادری زبان اردو، سندھی، پرشین اینڈ انگلش، ان 3 زبانوں میں لکھنے والے 2 بھائی، پیر علی محمد راشدی، پیر حسام الدین راشدی۔ مادری زبان اردو نہیں تھی ان کی، یہ کرشمہ ہے اردو کا، یہ کرشمہ ہے بھائی، سوچنے کی بات ہے۔ یہ ریسرچ میں کیونکہ ملک کی یونیورسٹی ایک بہت بڑی، سب سے بڑی فرام انرولمنٹ پوائنٹ آف ویو، 10 لاکھ سے زیادہ جس کے اسٹوڈنٹس، اس میں ایڈوکیشن ٹیکنالوجی پڑھانے والا ایک چھوٹا سا ٹیچر، خود ریسرچ کرنے والا، لیکن اس بات پہ ریسرچ نہیں ہو سکتی کہ اردو کے سمندر میں کنٹریبیوشنز اپنی طرف سے حصہ ڈالنے والے جو ہیں، ان میں مادری زبان والوں کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے، اس کے علاوہ اتنا بڑا دوسرا کنٹریبیوشن ان لوگوں کا ہے ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ کرشن چندر کو کیا کریں گے آپ، جب انہوں نے قسطوار ناول لکھا شمع دہلی میں، غالباً یہ 47 48 کی بات ہے، اتنا مقبول ہوا وہ، لوگ انتظار کر، شمع دہلی ویسے بھی میگزین بھی زبردست ہوتا تھا، اتنا کہ لوگ انتظار کرتے تھے اس کا۔ ناول کمپلیٹ ہوا، پبلش ہوا، ریکارڈ سیل، آل ٹائم ریکارڈ سیل اس ناول کی، ایک گدھے کی سرگزشت، ایک گدھے کی سرگزشت، اردو زبان کا مارکت الآرا سٹائر۔ اگر کرشن چندر کی لیفٹ لیننگ نہیں ہوتی، لیفٹ لیننگ مثلا رشیا کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہوتا، تو وہ بھی نوبل لے گیا تھا۔ اردو لٹریچر میں نوبل پرائز اس کو ملتا ہی ملتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کو لوٹ۔ لاکھوں، کین یو بلیو کہ ایک ناول کی لاکھوں کی تعداد میں کتابیں بک رہی ہوں ایک مہینے میں۔ شمع دہلی نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات یہاں پر ختم ہوگی؟ اتنا ریسپانس ہے جس ناول کا۔ کرشن چندر نے سوچا اور ریسپانس دیا، اور انہوں نے لکھا گدھے کی واپسی۔ اگین دس بک واز سو پاپولر، ٹریمنڈس، لاکھوں کی تعداد میں سے پنجابی نہیں، he was a
یہ جو زبان بولتے ہیں کشمیری پنڈت جو زبان بولتے ہیں، دیٹ واز ہز مدر ٹنگ. تو بہت بڑا یہ ایک ہے کہ جس کو اردو کو بیچ میں ہم نہیں لائیں. یہ ایک فنامنا ہے. ریسپیکٹ دس لینگویج. اس کو کرشماتی زبان سمجھ کر اس کی ریسپیکٹ کریں. میں کسی کی شکایت نہیں کرتا، میں شکایت نہیں کر رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی جب اردو زبان کی بات آتی ہے تو شائستگی، نفاست، اور 47 سے پہلے جو یہاں پر سندھ میں ہم ہندوستانی جس کو سمجھ کر کہتے تھے، لیفٹ سے لکھیں تو وہ ہندی ہے، رائٹ سے لکھیں پرشین اسکرپٹ میں تو اردو ہے. اتنی عزت، اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ شخص جو اس قدر اردو میں لکھ سکتے ہیں اور بول سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، بڑے تہذیب یافتہ، یہ اس کا. لیکن ایک پروگرام میں نے دیکھا آپ کے ایک خاص شخص، نام نہیں، نو سر، باریش اتنی بڑی داڑھی لے کے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کسی ٹیلی ویژن پروگرام میں، ڈسکشن ہو رہا تھا. تو اس نے باریش اتنے جو ان کے دادا پر دادا کی عمر کے تھے، اور وہ شخص نوجوان تھا، لائیو پروگرام آن ایئر جا رہا تھا. تو باریش بزرگ نے کہا کہ بھئی الطاف حسین جو وہاں لندن میں بیٹھے ہوئے، تو ان کا خرچہ اور ان کا ایکسپینڈیچر یہ کون کو کھلاتا پلاتے وہاں پر؟ تو اس شخص نے الفاظ استعمال کیے، تمہارا باپ کھلاتا ہے، تمہارے باپ کا کھاتے ہیں وہ؟ نو سر. اب تو یہ لازمی ہو گیا ہے کہ اگر مادری زبان اردو ہے تو پھر یہ سندھی بولے تو بولے، کیونکہ اس کی مادری زبان نہیں ہے. پنجابی بولے کیونکہ پنجابی میں تو گالی گلوچ سے بات کرنے کو ایک بڑا نیئرنیس ہم سمجھتے ہیں. اور پشتو وہ تو ساؤنڈ بڑی ٹف لینگویج لگتی ہے، لیکن اٹس ویری سویٹ لینگویج، رحمان بابا کی زبان. وہاں سے اس طرح کی یہ مشکل، اگر یہ کہ کیا تیرے وہ باپ کا کھاتا ہے، اٹ واز سو امبریسنگ. ہم سننے والے جتنے لوگ تھے اور پارٹیسپینٹ تھے. اور بھائی ایک دوسری بات، نیئرنیس، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، قربت ہماری آپ میں، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے کتنا قریب ہیں، یعنی کتنا چاہتے ہیں. تو گالی گلوچ سے بات، یعنی کہ جملہ شروع گالی سے ہوگا، ابے او، اس کے بعد گالی، اور جہاں ختم ہو بات وہاں ہو. اس سے کیا کہتے ہیں کہ نیئرنیس ہے. یہ بھائی اردو میں نہیں. اگر یہ اردو ہے تو پھر وہ اردو کہاں گئی؟ کرشماتی زبان جس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی. میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے قربانی کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، آل انڈیا مسلم لیگ نے اردو زبان کو قربان کیا. اور یہ جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے مائن مسلمانوں کے قربانی دی پاکستان کے لیے، یہ غلط ہے. فسادات ہوئے تھے. 1/5 آف انڈیا ہم نے ان سے لے لیا. 1/5 آف انڈیا لیں اور ہم یہ سمجھے کہ ہندو ہمیں کو پھول کے گلدستے دیں گے، بولیں گے ہاں بھائی یہ لیں پھول کے گلدستے، اور 1/5 آف انڈیا بھی لیں اور جائیں آپ پاکستان. یہ تو ہونا نہیں ہے. آپ مکان بناتے ہیں اور ساتھ والے کی 1 انچ زمین آپ لے لیں، یا آپ کی 1 انچ زمین ساتھ والا لے لے، تو فساد ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، عدالتوں تک کیس چلے جاتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور باتیں کروں، لیکن جو یہاں وہاں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اشارے ہو رہے ہیں مجھے کہ میں اپنے پروڈیوسر سے بھی پوچھوں، بھائی کیا کہتے ہیں کہ وائنڈ اپ کرو، کلاس روم کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اس کو بند کریں. مجھے اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہوئے، میرا جی چاہ رہا تھا میں آپ سے بات کروں. تو بھائی یہ 2 گزارش ہے یار آخر میں. ایک یہ گزارش
کہ گالی سے جملہ شروع کرنا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں. اب یہ میرے کیمرہ مین کھڑے ہوئے اس کیمرہ کے پیچھے، آئی لائک دیم، مجھے اچھے لگتے ہیں. کیا میں کو گالی دے کے بلاؤں؟ اب یہ وہ فلاں کے. اردو کرشماتی زبان ہے بھائی. میرا خیال ہے کہ وہ اس کو، جو جن کی مادری زبان نہیں ہے وہ اس کرشمے کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ حلوائی جب اپنے حلوے کی دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو اس کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا حلوہ کتنا مارکت لا رہا ہے اور لوگ اس کو کیسے پسند کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اس کا انٹرسٹ ہے بیچ رہا ہوں. تو جن کی مادری زبان نہیں ہے ان سے پوچھے کہ یہ زبان کیا ہے. اب میں اگلی کلاس روم سے پھر آپ سے میں ایک دو باتیں کروں گا. آپ پلیز اپنے رابطہ کمیٹی کو، تھنک ٹینک کو، کہ اس فقیر بھکشو کی بات سنیں، اور وہ بات ہوگی کہ للہ سندھ کے سرداروں، پیروں، وڈیروں اور خانوں کا ساتھ نہ دیں، ان کا ساتھ نہ دیں، ان کا ساتھ نہ دیں. اجازت چاہوں گا. اگلے اتوار کو گوتم کا یہ بھکشو پھر حاضر ہوگا آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے ایک ہفتے کی آپ سے اور میرے تمام سننے والوں سے سب سے اجازت.